اے دیکھو جنرل صاحب پاکستان دے حال تے رحم فرماؤ. اے دیکھو سی ہاتھ جوڑتے ہیں. پاکستان دے حال تے رحم فرماؤ. تہاڈی خیر ہوئے. اے ظلم نہ کرو جو تسی کر رہے ہو نا. کس چیز کا احساس دلا رہے ہو؟ کس چیز کا احساس دلا رہے ہیں یہ بتائیں آپ جنرل صاحب. اس قوم سے کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے استثناء لیا، کوئی نہیں بولا. آپ نے اتنے بڑے سانحہ کروائے، کوئی نہیں بولا. آپ نے ہر الیکشن کو چوری کیا، کوئی نہیں بولا. آپ نے ظلم کیے، ظلم کے پہاڑ ڈھائے پاکستانی عوام پر، کوئی نہیں بولا. آپ نے لوگوں کی عزتیں پامال کی، کوئی نہیں بولا. آپ نے ماؤں بہنوں کو سڑکوں پر ننگے سر گھسیٹا، کوئی نہیں بولا. کس کے ایجنڈے پہ ہیں آپ؟ یہ تو بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ کس قسم کا پاکستان بنانا چاہتے ہیں؟ بتائیں، یہ بتائیں. آپ کا مشن کیا ہے؟ آئندہ کے لیے کیا لایا عمل آپ اپنائیں گے جس سے عوام کو 3 سالوں میں تو آپ نے جینا دوبر کر دیا ہے عوام کا. اب اگلے سالوں میں کیا کرتے ہیں آپ؟ کیونکہ کوئی دن ایسا نہیں گزرا جب آپ کی طرف سے اس قوم پر عذاب نہ ڈھایا گیا ہو. تو یہ کب تک آپ عذاب ڈھاتے رہیں گے اس قوم پر؟ سیدھی گولیاں آپ مارنے میں آپ کے ثانی کوئی نہیں ہے. کتنا بندہ آپ نے مار دیا ابھی تک کوئی علم نہیں. یہ انسانوں کے بچے ہیں، انسان ہیں سارے. آپ سید حافظ دیکھیں نا، سید بھی ہیں آپ، حافظ بھی ہیں. عمل کوئی نہیں آپ کا، نہ حافظوں والا نہ سیدوں والا. یہ آپ اپنے گھر والوں سے بھی پوچھ لیجئے گا جا کر. یہ جو ظلم آپ کر رہے ہیں نا، نہ ہی تو سید کر سکتا ہے، نہ ہی کوئی حافظ قرآن. آیتیں بھی آپ پڑھتے ہیں، پھر عمل بھی ایسا کرتے ہیں کہ جس سے اللہ ناراض ہو. کیا یہ اللہ راضی ہوا ہوگا آپ پر؟ یہ جو آپ نے گولی چلوائی ہے کشمیر میں، یہ جو الیکشن چوری کیا آپ نے، کیا اللہ تعالیٰ خوش ہوا ہوگا آپ پہ؟ یہ بتائیں. دیکھیں اپنے گریبان میں جان کے، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ میں نے کیا ظلم کر دیا ہے. آپ نے کبھی نہیں سوچا رات کو سوتے وقت؟ بندہ سوچتا ہی ہے نا کہ یار آج میں نے کیا کیا ہے سارے دن میں. آپ کبھی یہ سوچا آپ نے کہ آپ نے سارا دن کیا کیا ہے رات کو سونے سے پہلے؟ نہیں. آپ لگتا ہے کہ بے ہوشی کے عالم میں سوتے ہیں. ذی شعور آدمی، ہوش میں رہنے والا آدمی ایک مرتبہ ضرور سوچتا ہے کہ آج سارا دن میں نے کیا کیا. اگر اس نے اچھا کیا ہو تو اس کا ضمیر اسے اچھا بتاتا ہے کہ آپ نے اچھا کیا. اگر برا کیا ہو تو وہ بھی اس سے نظر آتا ہے کہ یار آج میں نے فلاں آدمی کو چپیڑ ماری تھی، یار آج میں نے فلاں سے زیادتی کی، یار آج میں نے بہت اچھا کام کیا جو میں نے کسی کی مدد کی، کسی کو دوائیاں لے کے دی یا کسی کو ڈاکٹر پہ لے کے گیا. یہ سب اسے پتہ چلتا ہے رات کو سوتے وقت کہ آج کا میرا دن کیسا گزرا ہے. تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ دیکھیں، آگے بھی آگے ہاتھ جوڑے آپ کے، اب بھی کو جوڑ رہا ہوں کہ بس کر دیں، یہ ظلم مت کریں. یہ تو آپ اپنے ذہن سے سوچیں کہ آپ نے مقبوضہ کشمیر کی تمام جو ہوئے ظلم ہیں وہاں، آپ نے ان کی حد کراس کی ہے. وہ تو اپنی آزادی کے لیے، کیونکہ ان کے تو
مخالفین ہیں حکومت ہندوستان، آپ کی تو اپنی حکومتیں ہیں، آپ تو بڑا جمان ہیں، آپ تو سیاہ سفیدی کے مالک ہیں، حضور اللہ نے آپ کو مالک بنایا ہوا ہے، اللہ تو ہے ہی ہمارا مالک، اس کے بعد آپ ہیں ہمارے مالک، ہماری سانسوں کے مالک، ہمارے احساسوں کے مالک، جس کو چاہیں آپ سزا دیں، جس کو چاہے آپ جزا دیں، ہر چیز آپ کے ہاتھ میں، آپ نے کنٹرول کی ہوئی، ہر محکمے میں ایک ریٹائرڈ جنرل وہ سربراہ ہے ہر ادارے کا، یہ فوج نے آپ نے کیوں کہ آپ کو ہمدردیاں چاہیے تھی، آپ نے پورا سب کو نوازا ہے، وہ آپ جن کو آپ نے نوازا ہے وہ آپ کی مخالفت تو نہیں نہ کریں گے، تو وہ کیسے آپ کی مخالفت کر سکتے ہیں جن کے منہ میں آپ نے حرام ٹھوسا؟ تو لہذا کچھ آپ کی مہربانی ہے، خیال کریں، نہیں کریں گے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، لوگ دیکھیں نا باہر آ گئے یہ دنیا، جن جان پاکستان جی آپ یقین جانے خون کی ہولی نظر آ رہی ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ حالات بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں الیکشن سے پہلے، آپ میری جو تمام ویڈیو پڑی ہوئی ہیں آپ دیکھ لیں ٹک ٹاک پہ 124 ملکیرہ، تو جن جان پاکستان جی یہ پہلے کا ہی ایک یہ بناتے ہیں ایک پلاننگ جن جان جی، اس پہ پھر کرتے ہیں یہ عمل، میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ابھی تک وہ ادھورا ہے ان کا مشن جو انہوں نے لندن بیٹھ کر پلاننگ کی تھی نا، لندن پلاننگ ابھی مکمل نہیں ہوئی، وہ عمران خان کی ڈیتھ پر مکمل ہے، جو انہوں نے سوچ رکھا ہے، جو ان کا ایجنڈا ہے، کیونکہ اس میں وہ گراج والی حسینہ وہ شامل ہے، ٹک ٹاک کوئی وہ شامل ہے، جن جان پاکستان جی، اور یہ معاملہ جو ہے نا یہ اب تھمنے والا نہیں ہے جنرل صاحب، آپ ہی چاہے تو یہ تھم سکتا ہے، ورنہ عوام کے بس سے باہر نکل گئی بات، آپ نے بندے مار دیے ہیں، شہید کر دیا ان کو، اپنے بھی بندے جو آپ نے شہید کیے ہیں وہ خود آپ نے جان بوجھ کر کہ تاکہ نیریٹو بن سکے کوئی، تو اپنے بندوں کو آپ مار دیتے ہیں، آپ سے کیا بندہ امید رکھ سکتا ہے؟ پاکستانیوں کو تو آپ پر کسی قسم کی کوئی امید نہیں، پاکستانی تو فیڈ اپ ہو چکے ہیں آپ سے، بلکہ آپ نے آرمی سے بھی کافی حد تک دور کر دیا عوام کو، حالانکہ پاکستان بھی ہمارا، فوج بھی ہماری، ہم محبت کرتے ہیں فوج سے، ہمارے لیے وہ اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، ہم اتنے بے غیرت نہیں کہ ان کا احساس نہ کریں، ہمیں پراپر ان کا احساس ہے، آپ عوام کا نہیں کر رہے، فوج تو ہماری ہے، آپ اپنی عوام کو اپنی عوام نہیں سمجھ رہے، یہ ہے فرق، معافی چاہتا ہوں جن جان جی، یہ فرق ہے جنرل صاحب، اور میں آپ سے بہت مانک گزارش کرتا ہوں، یہ 25 کروڑ عوام کر رہی ہے، آپ سمجھ لیں، بس کر دیں، یہ خون کی ہولی مت کھیلے، نہ اس میں آپ کا فائدہ ہے نہ عوام کا، آپ کو نے تو ہر چیز پہلے ہی اپنی سیٹ کی ہوئی ہے، ایکسٹینشن آپ کے پاس ہے، پھر تینوں فوجوں کے سربراہ ہیں آپ، اور پھر اس کے بعد آپ استثناء آپ کے پاس ہے، کسی چیز کی کمی ہے تو جیسے آپ نے پہلے یہ سارا کچھ کیا ویسے ہی کر لیں آپ، یہ ضرور خون کی ہولی کھیلنی ہے آپ نے، کس کے لیے کھیل رہے، کس کو بتانے کے لیے، کس کو دکھانے کے لیے؟
پھر وہی بات آ جاتی ہے جن جان پاکستان جی، تو یہ زیادتی نہ کریں کہ آپ نے سب کچھ بیچ ڈالا، بیچ ڈالا، بیچ ڈالا۔ جن جان پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد، عمران خان کے چاہنے والے زندہ باد۔ اوئے گولی کیوں چلائی ہو؟